رحمت حق کو بہانا مل گیا جناب آمنہ کو، کنت کنزن کا خزانہ مل گیا، میرا نور ظاہر ہوا تو میں نے کہا کن یا محمد، اے محمد ہو جا، یعنی پیدا تو آپ پہلے ہوئے ہیں اور یہ آنے کی خبر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ولادت با سعادت کی جو واقعات بیان ہوئے ہیں، ظہور آیات نبوت، یعنی آپ کی نبوت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگی۔ کیسے ظاہر ہونے لگی؟ حضرت خواجہ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں گیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک دکاندار مجھ سے اجازت چاہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں، رعا من خرہ ہے، کیا میں تمہارے ناک کی ہڈی کو دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں ہاں دیکھو۔ اس نے جب میرے ناک کو پکڑ کر نتنوں کو پکڑا اور دیکھا، منخر ہے، میرے منخر کہتے ہیں جہاں یہ ناک کی دونوں ہڈیاں ایک نظر آتی ہیں، یہاں تک جب اس نے نظر دوڑائی دیکھ کر مجھے کہنے لگا ذرا ہاتھ دکھاؤ۔ میں نے جب ہاتھ دکھائے کہنے لگا تمہیں مبارک ہو۔ میں نے کہا کیسی؟ کہنے لگا یار تمہارے ایک ہاتھ میں نبوت ہے اور تمہارے ایک ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ یہ کتابوں میں نہیں لکھایا، ذرا میلاد رسول سنو، تھوڑی سی چند منٹوں میں مکمل کرتا ہوں۔ اس نے یہ مجھے بشارت دی، میں نے کہا ایسا تو کوئی واقعہ مجھے نظر نہیں آ رہا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا پھر بنی زہرہ قبیلے میں شادی کرو، پھر دیکھو کیا بنتا ہے۔ میں آیا، پھر میں نے شادی کی، جب شادی کی تو حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ میں دیکھتا ہوں ایک دن میرے بیٹے عبداللہ ایک درخت کے نیچے اپنی تیر کمان درست کرنے کے معاملہ میں بیٹھے ہیں، درست کر رہے ہیں، مصروف ہیں، کیا دیکھتا ہوں وہ درخت سے جھک کر سلام کر رہا ہے۔ تو مجھے آیات نبوت نظر آنی شروع ہو گئی۔ میں نے سمجھا کہ جو اس نے مبارک دی تھی وہ اس بچے میں نظر آ رہی، کہیں یہ وہی نہ ہو کہ جس کے اندر نور نبوت آ گیا۔ فرماتے میں نے اپنے بیٹے کو بارہا دیکھا، جب کعبے میں طواف کرتا ہے وہ اب خراما مستی میں جھوم جھوم کر طواف کرتا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں اس کی پیشانی کا عکس لائٹ کعبے کی دیوار پر پڑتی ہے۔ پھر شادی ہوگی حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ سے، ہم نے نبوت کا ظہور دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ کہ جناب بی بی آمنہ سوئی ہوئی ہیں، نیند میں ہیں، خواب دیکھتی ہیں، ایک درخت پیدا ہوا ہے مکہ میں، وہ جو پھیلا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، روئے زمین پر پھیلتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک پھل لگا ہے، ثمر پھل کس کا لگا ہے؟ چاند، اور وہ چاند میری گود میں اترنا چاہتا ہے۔ پھر میں دیکھتی ہوں یکایک کہ لوگوں کی ایک جماعت آ گئی ہے، انہوں نے جناب کلہاڑے پکڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کچھ اوزار ہیں، وہ کہتے ہیں اس درخت کو اکھاڑو، اس کو جناب اس کو اکھاڑ دو، اس کو کاٹ دو۔ وہ اس پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو ڈر گئی اور بیدار ہوئی، تو کہا اپنے سر کے تاج حضرت عبداللہ سے کہ اٹھو جاگو، مجھے خواب بڑا ڈراؤنا آیا ہے۔ انہوں نے خواب سنا، پھر کیا کروں، مجھے نیند نہیں آ رہی، ذرا چلے نا خواجہ عبد المطلب کے پاس چلیں، اپنے ابا حضور کے پاس چلے، ان کو خواب سنائیں۔ چلے آئے، جب چلے آئے رات کا وقت تھا، جب انہوں نے جگایا، کہا تمہاری بہو کو، بیٹی کو خواب آیا ہے، ذرا سنیں۔ جب خواب سنا تو فرمانے لگے مجھے اتنا پتہ ہے یہ خواب بڑا اچھا ہے، یہ خواب بہت پیارا ہے، مگر اس کی تعبیر جو ہے وہ ایک عورت ہے، قطامہ اس کا نام ہے، اس کے پاس چلیں گے، اس سے کروائیں گے، وہیں میرے پاس ہی لیٹ جاؤ، اسی حجرے میں آرام کرو۔ سو گئے، صبح ہوئی، جب یہ چلے خواب کی تعبیر کے لیے، آگے حضرت عبد المطلب تھے، پیچھے حضرت عبداللہ تھے، پیچھے حضرت آمنہ تھی۔ خداوند قدوس نے کہا جبریل ذرا آسمانوں کے دروازے کھول کر دیکھو میرا خاندان نبوت جا رہا، دیکھو میرا خاندان نبوت جا رہا ہے۔ یہ قطامہ کے پاس جب گئے، وہ عورت اتنی ضعیف ہو چکی تھی، اس کی بینائی جا چکی تھی، وہ بوڑھی اور کمزور تھی، وہ کسی وقت بڑی عالمہ تھی، اس کے پاس بڑا علم تھا۔ جب حضرت خواجہ عبد المطلب نے دروازے پر دستک دی، اس نے پوچھا من جا علی بابی، میرے دروازے پر آنے والے کون ہو؟ میں تو ایسی ضعیف کمزور ہوں، ادھر کبھی کوئی بھول کر مسافر بھی نہیں گزرا، آج کس نے میرے دروازے پر دستک دی ہے؟ آواز دی انا عبد المطلب، میں کعبے کا متولی عبد المطلب ہوں۔ وہ چونک گئی کہ مجھ غریب کے دروازے پر آج عبد المطلب آئے ہیں۔ کبھی ہم ان کو اور کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، وہ آئے گھر میں ہمارے، یہ خدا کی قدرت، کبھی ہم ان کو اور کبھی اپنے
گھر کو دیکھتے ہیں، وہ نابینی اٹھی، وہ ضعیفہ اٹھی، وہ دوڑی دروازے تک پہنچی، پوچھتی ہے مما کا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا ابنی عبداللہ، میرا بیٹا عبداللہ ہے، میری بہو آمنہ ہے۔ کہاں ہے وہ؟ کہا یہ کھڑی ہے۔ فوراً جناب آمنہ کے قدموں پر گری اور پاؤں کو چومنے لگی، ہاتھوں کو چومنے لگی، بلائیں لینے لگی، عرض کرتی ہے حضور خواجہ عبد المطلب آج آپ نے کیا ہی کرم فرمایا ہے، مجھ غریب پر چل کر آپ میرے پاس تشریف لائے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں، جو میں نے کتابیں پڑھی تھی ان کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو آخر الزمان نبی ہوگا اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ میں تمہیں مبارک دیتی ہوں، یہ وہی جوڑا ہے جن سے محمد علی کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ ہے فارکلی، یہ ہے میلاد شریف۔ بات سمجھ آ رہی؟ میرا کملی والا جہانا دا والی، میرا کملی والا، محبت نال بڑو، میرا کملی والا جہانا دا والی، بیست زمیا سمانا دا والی، میرا کملی والا جہانا، ذرا ذوق آ جائے، میرا کملی والا جہانا دا والی، او ستے زمیا سمانا دا والی، بروحاں دا راکھا تے جانا دا والی، ذرا ذوق آ جائے، روحاں دا راکھا تے جانا دا والی، او روحاں دا راکھا تے جانا، او تورات انجیل قرآن دا والی، او تورات انجیل قرآن دا والی، میرا کملی والا، میرا کملی والا جہانا دا والی، او ستے زمیا سمانا دا والی، بروحاں دا راکھا تے جانا۔ تسلسل نال میں میلاد لیا، ظہور آیات نبوت۔ ہاں جی، اس کتامہ نے کہا تمہیں مبارک ہو، ہم تو تمہارے پاس آئے ہیں خواب کی تعبیر پوچھنے، تم یہ کیا بتا رہی ہو؟ اس نے کہا حضور کیا خواب آیا ہے؟ جب خواب سنایا تو کہا غریب نواز میں نے تو پہلے ہی عرض کر دی ہے، یہی تو تمہارے خواب کی تعبیر ہے، یہی تمہارے خواب کی ظہور آیات نبوت، یہ اس چیپٹر کا نام ہے تاریخ میں۔ یاد رکھیں کہ میرے نبی کی نبوت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں، حضرت خواجہ عبد المطلب نے دیکھی اور حضرت عبداللہ نے دیکھی اور حضرت بی بی آمنہ نے دیکھی۔ آپ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے کیا دیکھا؟ جاء رجل طویل القامہ، ایسا شخص آیا جس کا قد کعبے کے برابر ہے، فوضع یدہ علی جبینہ، اس نے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا اور ذرا سر جھکاتے ہوئے گویا ہوا بولا، قال یا آمنہ انت حاملۃ محمد رسول اللہ، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو کہ تو محمد مصطفیٰ کی ماں بننے والی۔ میں نے ذرا تعجب سے پوچھا تم کون ہو یہ بات مجھے کہنے والے؟ انہوں نے کہا میں کوئی مذاق کرنے والا نہیں ہوں، میرا نام آدم صفی اللہ ہے۔ پھر دوسرے مہینے ایک بزرگ آئے، انہوں نے بھی مجھے کہا اے آمنہ تمہیں مبارک ہو کہ تم محمد الرسول اللہ کی ماں بننے والی ہو۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میرا نام نوح نجی اللہ ہے۔ یہ ظہور آیات نبوت پڑھو، تاریخ کا چیپٹر پڑھو۔ پھر جناب ایک مہینہ آیا، میں نے کیا دیکھا؟ جہاں رجل راکبا علی دابۃ ہوا بین الفرس والحمار، ایک شخص آیا شیخ کبیر جو بڑی عمر والا تھا، بڑا بزرگ تھا، اور آپ فرماتی میں نے یہ پہلا شخص دیکھا جس کی داڑھی مبارک بڑی خوبصورت ہے اور لبیں اس کی کٹی ہوئی ہیں، خوبصورت بنی ہوئی ہیں، اور زلفیں جناب خراش تراش کے بعد بڑی خوبصورت ہیں، دستار پہنی ہوئی ہے، شلوار پہنی ہوئی ہے، ہو واشمت الرجال، وہ بڑا ہی خوبصورت ہے، وہ بڑا ہی بزرگ نورانیت والا ہے۔ نازلہ، وہ اترا، جالا سالا حجرن، وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا،
ایتے بالماء، اس نے کہا مجھے پانی لا کر دو، میں نے آب زمزم پیش کیا، جب میں نے پانی پیش کیا توضع متعبدن جالسن، اس نے کچھ بیٹھ کر عبادت کی، جب عبادت سے فارغ ہوا مجھے بلایا، میں قریب آئی، اس نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا، اتنی محبت سے رکھا، میں سمجھی میرا باپ ہے یا دادا، میرے خاندان کا کوئی قریب کا بزرگ ہے۔ جب محبت سے اس نے ہاتھ رکھا، میں نے غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو ایسے گر رہے تھے جیسے موتی گر رہے۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے پوچھا بابا جی یہ تو فرماؤ آپ کون ہیں، اپنا تعارف تو کرا دو تم کون ہو۔ انہوں نے فرمایا میرا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، میرا نام ابراہیم خلیل اللہ، میں بیت المعمور آسمانوں پر ایک کعبہ ہے، وہاں رنگ و نور کی محفل ہوتی ہے، ہر وقت فرشتے جمع رہتے ہیں، ہر وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ آج مجھے وہاں خبر دے دی گئی کہ اے خلیل اللہ تم نے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا، اس رسول کی آمد کی تیاری ہو گئی، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کعبہ سلامت، یہ فرشتے، یہ رنگ و نور سب کچھ اپنی جگہ پر قائم رہے، مجھے تو اجازت دے میں اس ماں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جو محمد مصطفیٰ کی ماں بن رہی ہے۔ پھر یکایک رحمت حق کو بہانہ مل گیا، یار کمال ہے، تجھے محبت نال پڑھ دے رہی ہو۔ پھر یکایک رحمت حق کو بہانہ مل گیا، پھر یکایک رحمت حق کو بہانہ، جناب آمنہ کو کنت کنزل کا خزانہ۔ ذرا میں چاہتا ہوں تسلسل کے ساتھ آ جائیں، حضور کی تشریف آوری ہو جائے۔ ہاں جی، جناب آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے کیا دیکھا، وہ ربیع الاول کی 12 کی اور 11 اور 12 کی درمیانی رات آ گئی، پیر کا دن۔ ہاں جی، آج ہجری سن 1426 اور منٹن آباد میں ہم جناب الحاج عبدالحفیظ پراچا صاحب کے مکان پر سرکار کا میلاد منا رہے ہیں۔ تو جس کا یہ سن ہجری 1426 ہے اس نبی کی آمد ہو رہی ہے، مکہ شریف میں آمد ہو رہی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، میں تم سے اپنا رسول ظاہر کر رہا ہوں، وہ تشریف لا رہا ہے۔ تو مائی صاحبہ حضور کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، سرے شام میں نے دیکھا کہ موسم بدلا ہوا ہے، ذرا موسم میں انقلاب ہے۔ کیا ہے کہ میں جس مکان کے اندر حجرے کے اندر لیٹ رہی ہوں دیکھتی ہوں کہ یکایک مجھے ستارے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اس کی چھت کہاں گئی، میرے مکان کی چھت غائب ہو۔ میں نے کیا دیکھا کہ میرے مکان کی، تو اب محدثین لکھتے ہیں چھت نے کہاں جانا تھا، نورانیت اتنی تھی کہ چھت کے پار بھی دیکھ رہی تھی۔ یہ ایکسرے پہلے نہیں تھا نا، اب ایکسرے مشین آ گئی ہے، وہ 3 میل زمین کے اندر وہ فوٹو لے لیتی ہے۔ تو یعنی شعاعیں اتنی تیز ہیں، شعاعیں اتنی کہ وہ زمین کے اندر معائنہ کر لیتی ہیں، شعاعیں اتنی تیز ہیں کہ وہ دل کے اندر کا ایکسرے لے لیتی ہیں، سینے کے اندر کی ہڈیاں دیکھ لیتی ہیں نا۔ پہلے نہیں تھا، پہلے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہ ملا لوگ جو ہیں جو علم نہیں جانتے وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، مکے میں بیٹھ کر ساری کائنات کو کیسے دیکھ سکتا ہے، یہ کہتے تھے۔ اب جو مشینری آئی نا، سائنس آئی، اس نے مسائل حل کر دیے۔ تو پتہ چلا کہ شعاعیں اتنی تیز تھی، شعاعیں جو تھی نا وہ نورانی شعاعیں اتنی تیز تھی، نور مصطفیٰ کی لائٹ اتنی تیز تھی کہ حضور کی ماں، حضور کی والدہ، حضور کی امی جان آپ مکے میں بیٹھ کر ملک یمن کے، ملک شام کے مکان دیکھ رہی ہیں۔ رہے تو قصور شام، آپ فرماتی میں نے ملک شام کے محل دیکھے، چھت تو ستارے تو بڑے، یہ تو سامنے تھا نا منظر، نہیں کمرے میں لیٹی ہوئی میں کیا دیکھ رہی ہوں، رہے تو قصور شام، ملک شام کے محل دیکھ رہی، یعنی لائٹ اتنی تیز تھی۔ اچھا پھر میں نے کیا دیکھا کہ 4 عورتیں مقدس محترمات وہ تشریف لائیں، قد ان کے کھجور بصرے کی کھجوروں کی طرح ہیں،
میں ان سے پوچھتی ہوں تو ایک میرے سر کو پکڑ کر پیار دیتی ہے اور کہتی ہے آمنہ میرا نام حوا ہے، میں آدم صفی اللہ کی بیوی ہوں. اور ایک میرے جو دائیں طرف بیٹھتی ہے وہ کہتی ہے کہ ذرا مجھے خدمت کا موقع دو، میں جناب اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں ہوں اور جناب ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی ہوں، میرا نام ہاجرہ ہے. اور جو بائیں طرف ہے وہ کہتی ہے حضور مجھے بھی خدمت کا موقع دو کہ میں مریم ہوں، عیسیٰ اللہ کی ماں ہوں. اور ایک میرے پاؤں کو پکڑ کر بیٹھتی ہے، وہ کہتی ہے حضور میں فرعون کافر کی بیوی آسیہ ہوں. کیسے تشریف آوری ہوئی؟ جناب حوا فرماتی ہیں میں جدہ میں لیٹی ہوئی تھی، اعلان قدرت ہوا کہ جب بچے دنیا میں آتے ہیں تو بزرگ مائیں تشریف لاتی ہیں، ان کو لباس پہناتی ہیں. آؤ ذرا آج میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی تشریف آوری ہو رہی ہے، اے حوا نوری پوشاک میرے محبوب کو پہناؤ. جناب ہاجرہ فرماتی ہیں کہ میرے خلیل اللہ نے سر کے تاج نے یہاں آ کر میرے معصوم بچے کو اور مجھے یہاں جب چھوڑ کر جانا چاہا، میں نے دامن پکڑا، عرض کی قصور تو بتاؤ جرم کیا ہے، اس تنہا ویران میں جنگل میں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ وہ بولے امتحان ہے، بار بار نہ پوچھو کہیں ناکام نہ ہو جاؤں، خدا کا حکم ہے، میں خدا کے حکم کے مطابق یہاں بٹھائے جا رہا ہوں. میں نے سر سجدے میں رکھا، عرض کی یا اللہ یہ تو بتا یہاں سزا دی ہے یا کوئی انعام دینا ہے، کیوں بٹھا رکھا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا ہاجرہ یہاں بستی بسا جس کا نام میں رکھوں گا مکہ، میں چاہتا ہوں بنیاد تم رکھو، تمہیں دادی بنانا ہے محمد الرسول اللہ، اس لیے بٹھایا ہے. ایک تاریخ ڈال رہے ہیں، تم حویلیاں بناؤ، تم گھر بناؤ، مکان بناؤ، مکہ کی بنیاد رکھو، یہاں میرے محبوب محمد مصطفیٰ نے آنا ہے. اور یہ جو بائیں طرف ہے جناب بغیر باپ کے میرے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام ہے عیسیٰ روح اللہ، اللہ کے پیغمبر. لوگوں نے مجھے گالیاں دی، تانے دیے، میں روئی یا اللہ میرا تو کوئی قصور نہیں، پیغمبر کی ماں اور یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ فرمایا صبر کرو ایک دن تمہیں انعام دوں گا. آج میں یروشلم فلسطین میں سوئی ہوئی تھی، اعلان ہوا مریم تمہیں انعام دوں. یا اللہ کیا انعام؟ فرمایا مکے میں آمنہ کے دامن میں پہنچ جا، میرا محبوب محمد مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، جا تیرا نکاح ان کے ساتھ کر دیا. یہ پاؤں پکڑ کر کہنے والی بولی حضور یہ تو شانوں والی ہیں، میں تو ایک غریب ہوں، میں تو ناچیز ہوں، میں ایماندار تھی، میرا نکاح جب فرعون سے ہوا روئی یا اللہ میں مومنہ اور یہ کافر مشرک، یہ کیا ہوا میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا گیا. تو فرمایا خاموش رہے، تمہیں فرعون کے لیے نہیں بھیجا، تمہیں جناب موسیٰ کی پرورش کے لیے بھیجا ہے، اور اس کی تربیت کرو تمہیں انعام دیں گے. مصر میں سوئی ہوئی تھی، آج اعلان ہوا آؤ انعام کا وقت ہے، اٹھو. یا اللہ کیا انعام ملا؟ فرمایا جاؤ تیرا نکاح بھی محمد مصطفیٰ کے ساتھ کر دیا ہے. حضور میں تو تمہاری خادمہ ہوں. یہ انعام و اکرام، یہ ظہور آیات نبوت ہو رہا ہے. پھر آپ فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا، میں اب یہاں پہنچا ہوں، میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا خارج منی نورا، خارج منی نور، ہر طرف میں نے لائٹ ہی لائٹ دیکھی. اور حضور جب تشریف لائے تو سرن مختونن مغسولن مکہولا، نعتیں پڑھنے والے پڑھتے رہتے ہیں، مجھے آتا تو ہے ذہن میں یہ لقمہ دوں یہ دوں، پھر کہتا ہوں نہیں ثنا ہے، ثنا رسول ہے، پڑھتے چلو کچھ ہے کرتے چلو. ہاں جی تو وہاں فرمایا گیا کہ سرمے اور تیل لگا کر غسل دے کر اور ناف بریدہ بنا کر اور ختنے کر کے ہر طرح سے مکمل کر کے بھیجا گیا. کوئی سرما ڈال کر یہ نہ کہے کہ حسن میں کمی تھی میں نے مکمل کیا. ہاں جی غسل دے کر کوئی یہ نہ کہے کہ پہلے جسم صاف نہ تھا میں نے پاک کیا. فرمایا یہ تو کائنات کو پاک کرنے والا آیا ہے، اس کو کون پاک کرے گا؟ ہاں جی سرمے ڈال کر آیا، غسل کر کے آیا، خوشبو لگا کر آیا، اور کنگی کی ہوئی تھی، یعنی ماند پڑی ہوئی تھی، کوئی چیز کسی کی ضرورت نہ تھی جو کوئی کرتا. جناب آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں پھر میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ کنادیل یعنی فرشتے اتر رہے ہیں، سبز دستاریں پہنی ہوئی ہیں اور ہاتھ میں لالٹینیں پکڑی ہوئی ہیں. کنادیل
لالٹینیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اور فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور میرے مکان کے ارد گرد وہ لین بناتے جا رہے ہیں، میں ان کی آواز سنتی ہوں، جس کو حفیظ جنوری نے ترجمہ کیا ہے کہ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی، بصد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ اپنا اپنا منظر ہے نا، حفیظ جنوری نے جو آپ کا میلاد کا جو بیان کیا نا منظر، یعنی جناب آمنہ اپنے حجرہ میں کیا دیکھ رہی ہیں، فرشتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بس سادہ انداز ہے، محبت سے پڑے حضور کا میلاد، وہ گھڑیاں آ گئی ہیں برکت والی، بس سادہ انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ حفیظ جلیلی نے ایک اور منظر جو ہے وہ بھی ساتھ بیان کر دیا ہے، وہ یہ کیا ہے جب آپ مدینہ پاک میں تشریف لے گئے، ہجرت فرما کر جب آپ مدینہ پاک میں گئے تو آپ کا جلوس جب مدینہ میں داخل ہوا، فصائد الرجال والنساء فوق البیوت والجبال، جب وہ لوگ پہاڑوں پر مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر آپ کا استقبال کر رہے تھے تو وہاں بنی نجار خاندان ہے، انہوں نے چھوٹی چھوٹی بچیاں تیار کی کہ جب ہمارے محلہ سے حضور گزریں گے تو آپ قاعدہ تو بنی نجار، یہ ہماری جو دیوار ہے اس پر کھڑے ہو کر حضور کی نعت پڑھنا۔ بچیاں جو چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں تھیں ان کو دفیں دی، یہ دف بجانا تاکہ اللہ کے پیغمبر کو پتا چلے کہ بنی نجار کو بھی میری آمد کی خوشی ہے۔ یہ منظر، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حفیظ جلدری اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ جب سرور کائنات قریب آتے گئے نا، آپ کا جلوس آتا گیا تو منظر یہ تھا کہ افتا و خیزاں لوگ گر رہے تھے، اٹھ رہے تھے، کوئی آپ کی اسواری کی جو کپڑا تھا، محمل جو تھا، اس کو ہاتھ لگاتے چوم لیتے، کسی کا ہاتھ لگتا کسی کا نہ لگتا، کوئی رکاب کو ہاتھ لگاتا، کوئی پاؤں کو ہاتھ لگاتا، کوئی آپ کے سائے کو دیکھتا۔ منظر یہ تھا، انہوں نے بنی نجار قبیلے نے دیکھا کہ آج مشکل ہے، رات سنی نہیں جا سکے گی، بچیوں کو کہا کہ تم واپس چلی جاؤ، آج نعت نہیں سنائی نہیں جا سکتی، حضور کیسے سنیں گے، مجمع بڑا ہے، رش بڑا ہے، جلوس بڑا ہے اور گرمی پڑ رہی ہے۔ وہ بچیاں جو تھی نا، محبت سے ان کا سینہ معمور تھا، نبی کے شوق میں آئی ہوئی تھی، انہوں نے عرض کی کہ نعت نہ پڑھی جا سکے گی مگر ہم جلوس تو دیکھ لیں گے، ہمیں کھڑا رہنے دو، ہم جلوس تو دیکھیں گی، حضور کی زیارت تو کر لیں گی۔ انہوں نے کہا چلو، وہ کھڑی رہی۔ قاعدہ تو بنی نجار، جب میں گیا تھا میں نے دیکھا تھا وہاں لکھا ہوا تھا قاعدہ تو بنی نجار، اب پتہ نہیں قاعدہ تو بنی نجار پر جب وہ یعنی ایک موڑ پڑتا ہے بازار میں اور پست جگہ شروع ہوتی ہے، اونچی اور پست میں فرق کرنے کے لیے دیوار بنا دیتے ہیں، تو وہ دیوار جو قاعدہ تو بنی نجار اس پر بچیاں کھڑی تھی نا، جب دیکھا کہ اسواری قریب آ گئی ہے، انہوں نے اپنے جو دوپٹے تھے نا وہ اپنے گلوب میں ڈال کر ایسے ہاتھ جب باندھ کر نبی کریم کی طرف دیکھا تو آپ سمجھے یہ غلامی کا نشان ہے، کچھ عرض کرنا چاہتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کل ما تعال، بولو تم کیا چاہتی، وہ حدیث پاک کے لفظ ہیں، بتاؤ کل، کہنا چاہو تم کیا کہنا چاہتی ہو، کل ما تعال۔ تو ان بچیوں کو جب موقع مل گیا کہ سرور کائنات نے تو فرما دیا ہے کہ تم بتاؤ کیا چاہتی ہو، تو انہوں نے دف بجانا، تغن جانے تدفانے، انہوں نے دف بجانا شروع کر دیا اور گانا شروع کر دیا۔ وہ چھوٹی بچیاں تھیں اور انہوں نے گانا کیا شروع کیا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا، وجب شکر علینا، مادا للہ دائی، مادا للہ۔ وہ بڑی محبت کے ساتھ جب پڑھنے لگی تو سرور کائنات اسواری سے اترے،
جب اسواری سے اترے تو آپ ان کے قریب چلے گئے اور آپ نے چادر نبوت ان کو عنایت کی، اپنی چادر ان پر اڑا دی، اور چادر جب انہوں نے اوڑھ لی تو پھر سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اونٹنی پر سوار نہیں ہوئے، کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا اب وہ پڑھو تم کیا پڑھ رہی تھی۔ جب ان کے سامنے کھڑے ہوئے تو حفیظ جلیلی نے ترجمہ کیا وہ کیا کہہ رہی تھی کہ بچیاں ہیں ہم بنی نجار کے عالی گھرانے کی، کہیں معصوم ننھی بچیاں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ بچیاں ہیں ہم بنی نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے ہمیں آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ حفیظ جلیلی نے اس کا پورا منظر آپ کے سامنے رکھ کر پوری منظر کشی کی ہے، بیان کیا ہے کہ بچیوں نے کیا کہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی نجار کے خاندان کی بچیاں ہیں، ہمارے ہاں شرافت کا معیار یہ ہے کہ وہ بچیوں کو خاندان بھی باہر نہیں جانے دیتا، پردے کا احترام کرتا ہے، ہمیں تو پردہ ہے، مگر آج ہم بھی بازار میں آئی ہیں ہاتھ میں دف لے کر جو بجا رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں تمہارے آنے کی خوشی ہے، ہمیں رسول اللہ کی آمد کی خوشی ہے، ہم تمہاری آمد کے سلسلے میں یہ خوشی کر رہی ہیں جی۔ کہ یہ اس نے منظر بیان کیا، یعنی حضور کی آمد کی یہ خوشی تھی۔ ادھر یہ کہا کہ مدینے میں گئے تو بنی نجار کی بچیاں گیت گا رہی تھیں، جب مکہ میں آمنہ کی گود میں آئے تو کعبہ جھوم جھوم کر سلام کر رہا تھا، کعبہ جھک جھک کر کیا کر رہا تھا؟ سلام کر رہا تھا، یعنی آپ نے اپنی والدہ کی گود میں قدم رکھا۔ حضرت خواجہ عبد المطلب فرماتے ہیں ظہور آیات نبوت، میں نے نبوت کی نشانی یہ بھی دیکھی کہ میں اس وقت کعبے میں موجود تھا، ولادت کے وقت میں کعبے میں موجود تھا، اور میں نے کیا دیکھا کہ بت گر گئے اور کعبہ ٹیڑھا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ جاؤں پتہ لوں کہ حضرت آمنہ کا گھر میں کیا حال ہے، وہ ڈر نہ رہی ہو۔ جب میں چلا رہے تو انی لاجد ریحا کا ریحا مسکن، میں نے اس راستے پر ایسی خوشبو پائی جو کبھی نہ دیکھی تھی۔ جب قریب ہوا رہے تو زوان، میں نے اس حجرے میں ایسی روشنی دیکھی، ایسی روشنی میں نے کبھی نہ دیکھی تھی، میں حیران ہو گیا۔ جب وہاں دروازے کے قریب گیا تو آواز آئی کہ یا عبد المطلب ذرا ٹھہر جاؤ، دروازہ نہ کھولنا۔ میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا کچھ مستورات آئی ہوئی ہیں، نبی کی ولادت کا وقت ہے، ذرا دروازہ نہ کھول۔ امام اہل سنت نے پھر کیا کہا؟ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ۔ آپ یہ فرمائیں کہ میں نے میلاد شریف کے سوا کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا اور تسلسل کے ساتھ میلاد کی طرف آیا ہوں، تو محبت سے پڑھیں، آپ کو وہ گھڑیاں آ گئی ہیں کہ جس سوہانی گھڑی چمکاتا ہے، ذوق آ جائے جس سوہانی گھڑی چمکاتا ہے، اس دل افروز سایت پہ لا، بھئی جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ، ان بھووں کی لطافت پہ لا۔ اپنا اپنا انداز، اپنا اپنا رنگ ہے۔ میرے والد مولانا مفتی جان محمد رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے غلام مہر علی کو غلام مہر علی بنایا، جس نے مہر جان کو مہر جان علی بنایا، وہ کہتے ہیں جب نبی تشریف لائے حضرت سویبہ موجود تھی، حضرت شفا موجود تھی، وہ مقدس ماہیاں موجود تھیں، تو اس وقت حضور کی والدہ نے یہ فرمایا کہ خرج منی نورا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نور نبی دے ایسا چانن لایا، اور پھر نور نبی دے ایسا
چانن لایا عرشاں کر لاٹاں گئیاں تے مڑ دیوا نظر نہ آیا. پھر اگر نبی کریم دی نورانیت نے ایسا چانن لایا پھر جڑے دیوے ہیں نا مدھم پڑ گئے. پھر نور نبی دے ذرا میلاد شریف محبت نال تے پڑھو. پھر نور نبی دے ایسا چانن لایا عرشاں کر لاٹاں گئیاں تے مڑ دیوا نظر نہ آیا. سارا جمینی نورا. بس جناب میں ایتھے ہی پہنچیا. دعا کر سو اللہ کریم مینوں صحت دے سانو سارے نو عمل دی توفیق دے. گزارش آخری یہ سنو کہ میلاد شریف کا اصل مقصد کیا ہے. یعنی ایسا رسول اللہ دا غلام ایسا بن کہ تو ایک مثال بن جائے, ماڈل بن جائے, بندے تینوں ویکھ کے رشک کرن کہ انج ہوندے نے انسان جویں رسول اللہ دے غلام ہے. گل نہیں سمجھ. یعنی عمل وچ مکمل, دین وچ مکمل اور وعدے وچ مکمل, دنیا وچ مکمل. نبی کریم دا جڑا غلام ہے وہ ہر کام وچ مکمل ہوتا ہے. رسول اللہ دی شان ہے. اللہ کریم سانو عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.